الرحمن السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، لاسٹ چیپٹر ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کیا، اس کے میں نے آپ کو شارٹ کوسچن بتا دیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے یقیناً اپنی بک کے اوپر یہ مارک بھی کر لیے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2، براعظم ایشیا۔ براعظم ایشیا کو پڑھنے سے پہلے اس کا ایک اوور ویو لینا بہت ضروری ہے، جو اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو آپ کو یہ یاد کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو اس میپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر براعظم ایشیا کے کچھ حصے کر دیے گئے ہوئے ہیں، یعنی آپ کے بالکل لیفٹ پہ آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں جو شو کر رہے ہیں کہ شمال اوپر کی جانب ہے، مشرق دائیں طرف، مغرب بائیں طرف اور جنوب نیچے کی طرف۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے، جب بھی ہم نے نقشہ پڑھنا ہے تو مشرق کی طرف ہم نے دیکھیں گے، ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یعنی مشرقی چیز اگر ہم نے دیکھنی ہے، مشرق ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے تو وہ ہم نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھنی ہے۔ تو مشرقی ایشیا ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ اورنج سا جو ہے یہ مشرقی ایشیا ہے، اس کے اوپر ریڈ والا جو ہے وہ شمالی ایشیا ہے، یعنی یہ سارا رشیا شمالی ایشیا میں آتا ہے۔ پھر جنوب میں آپ دیکھیں، جنوبی ایشیا یلو کلر میں دکھایا گیا ہے، لیکن ایک اور کیٹیگری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، جنوب مشرقی ایشیا گرین کلر میں۔ تو یہ بالکل جنوب مشرق کی جانب یہ کیٹیگری اس لیے بنائی گئی ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ایشیائی ممالک موجود ہیں، تو اپنی یہ مشرق میں ہیں اور بالکل جنوب میں براعظم ایشیا میں آتے ہیں، اس لیے ان کی ایک اور الگ کیٹیگری بنا دی گئی ہے۔ لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ پھر وسطی ایشیائی ممالک ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے گرین میں، گرین لائٹ گرین کلر میں، اور پھر جنوب مغربی ایشیائی ممالک ہیں، یعنی بالکل مغرب میں نہیں ہیں بلکہ جنوب مغرب میں ممالک ہیں، اس میں یہ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت وغیرہ شامل ہیں۔ تو اس میپ کو دیکھ کے آپ ایشیا کی مختلف باؤنڈریز کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ایشیا کے ممالک دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ایک طرف سے شروع کریں مشرق کی طرف سے تو ہمیں نظر آتا ہے جاپان بالکل مشرق میں ہے، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، چین، لاؤس، یہ سارے منگولیا، یہ مشرقی ممالک ہیں۔ رشیا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ شمال میں ہے۔ اب نیچے آپ بالکل آ جائیں تو ہمیں میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، برونائی، ویتنام، فلپائن، مشرقی تیمور، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں۔ پھر آپ جنوبی ایشیا کے بارے میں آپ کو میں نے پچھلے میپ میں دکھایا ہے، تو بھارت، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، یہ سارے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں۔ وسطی ایشیا میں پھر قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان وغیرہ شامل ہیں۔ اور جنوب مغربی ایشیا میں ایران، عراق، ترکی، لبنان، شام، سعودی عرب، کویت، قطر، عمان اور یمن وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ممالک ذرا آپ اگر تھوڑا سا ان کو دن میں 2-3 دفعہ دیکھ کے ذہن میں رکھیں تو آپ کو بچوں پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب براعظم ایشیا کا حلقہ اور وسعت ہم نے پڑھنی ہے، تو میپ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی مشرق کی باؤنڈری دیکھنی ہے، اس کی مغربی باؤنڈری دیکھنی ہے اور اس کی شمالی اور جنوبی دیکھنی ہے۔ تو مشرق میں بالکل یہ بحر الکاہل اس کے مشرق میں آتا ہے۔ تو جنوبی ایشیا جو براعظم ایشیا کے مشرق میں بحر الکاہل واقع ہے، یہ بحر الکاہل سے لے کے بحیرہ روم تک پھیلا ہوا ہے، یعنی ترکی، لبنان سے نیچے بحیرہ روم ہے، یہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کہ براعظم ایشیا کا جو خطہ ہے اسے یوریشیا کہا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب زمین وجود میں آئی تھی تو ایک خشک ٹکڑا اس کے اوپر تیر رہا تھا، یعنی براعظم نہیں بنے تھے۔ تو کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری کے تحت جب براعظم بنے تو اس خشکی کے 2 حصے ہوئے، ایک گوڈوانا کہلایا اور ایک لوریشیا کہلایا، جس میں شمالی امریکہ، یورپ اور براعظم ایشیا یہ تینوں شامل تھے۔ جب اس کے مزید حصے ہوئے تو یوریشیا اس سے الگ ہو گیا۔ یوریشیا یورپ اور ایشیا کو ملانے سے جو ٹکڑا بنتا ہے اسے ہم یوریشیا کہتے ہیں۔ یوریشیا کا جو بڑا حصہ ہے وہ براعظم ایشیا ہے اور جو چھوٹا حصہ ہے وہ یورپ ہے۔ اب ان دونوں براعظموں کے درمیان کوئی خاص باؤنڈری نہیں ہے، لیکن یورال ماؤنٹینز ان دونوں کو جدا کرتے ہیں۔ کوہ یورال
یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یورپ اور وائٹ کلر کا، اس کے اوپر یورال ماؤنٹینس۔ اب یہ ماؤنٹینس ان دونوں بر اعظموں کے درمیان ایک باؤنڈری کا کام کرتے ہیں، اور یہ ماؤنٹین زیادہ بلند نہیں ہیں بلکہ کم بلند پہاڑ ہیں، اور شمال سے جنوب کی طرف یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر بر اعظم ایشیا کے نقشے کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مضبوط چوکور شکل کا بر اعظم ہے۔ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا بر اعظم ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ 30% ہے اور آبادی کے لحاظ سے 60% ہے، تو دونوں طرح سے یہ بڑا ہے۔ خط استوا سے بحیرہ منجمل شمالی تک پھیلا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بحر الکاہل سے بحیرہ روم تک پھیلا ہوا ہے۔ شمالاً جنوباً اس کی جو لمبائی ہے وہ 8000 کلومیٹر ہے، اور اسی طرح سے شرقاً غرباً اس کی جو چوڑائی ہے وہ 16000 کلومیٹر ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چوڑائی میں زیادہ ہے۔ تو شمال میں اس کا انتہائی دایاں کنارہ چلیوسکن تک پھیلا ہوا ہے۔ چلیوسکن ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جا کر ہم اس کی باؤنڈری بناتے ہیں شمال میں، اور یہ قطب شمالی سے 12 درجے نیچے آ جائیں تو ہمیں یہ چلیوسکن کی باؤنڈری جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اس طرح سے اس کا جنوبی سرا خط استوا سے 1 ڈگری دور ہے، یعنی خط استوا سے آپ نیچے جنوب کی طرف آئیں گے تو یہاں تک بر اعظم ایشیا پھیلا ہوا ہے۔ تو بر اعظم ایشیا کا کل رقبہ 46.62 ملین مربع کلومیٹر ہے، اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خشکی کا تیسرا بڑا حصہ اس نے گھیرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 60% آبادی ہے۔ یہ آپ کو بر اعظم ایشیا کا میپ ایک اور ہے، یہ آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ اس کے مشرق مغرب میں کیا ہے، شمال اور جنوب کی بھی ڈائریکشن یہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بر اعظم ایشیا کی خصوصیات کیا ہیں۔ یا آپ نے اپنا جب پیج نمبر 15 آپ کھولیں گے تو خصوصیات کی ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، محلِ وقوع اور وسعت کے نیچے دوسرا پیراگراف، تو اس کے اوپر آپ نے پینسل کے ساتھ ان پوائنٹس کو ان کے پوائنٹس بنا لینے ہیں خصوصیات کے۔ تو اس میں آپ کو کوشچن بھی آتا ہے، 4 یا 5 خصوصیات لکھنی ہوتی ہیں، لیکن میں نے 7 اس کی خصوصیات اس میں سے بنائی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، کوئی اگر آپ کی مس بھی ہو جائے تو آپ کا کے مارکس نہ کم ہوں۔ سب سے پہلے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں سب سے زیادہ آبادی ہے، اتنی آبادی کسی اور بر اعظم میں نہیں ہے، کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اور یہ شرقاً غرباً بہت زیادہ چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں یہاں پر مذہبی اور سیاسی اختلافات سب سے زیادہ اس بر اعظم میں نظر آتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بنی نوع کی پیدائش کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ وسطی ایشیا میں اس کے نشانات پائے جاتے ہیں، یعنی قدیم ترین جو نشانات آج تک دریافت ہوئے ہیں وہ وسطی ایشیا میں پائے گئے ہیں۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس انسان کا اصل وطن جو ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے، تو یہ اس کا 4تھ پوائنٹ بن جائے گا۔ انسان کے قدیم نشانات یہاں پر پائے گئے ہیں، یہ تیسرا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا اصلی وطن وسطی ایشیا ہے، یہ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے۔ پھر یہاں پر دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی 4 بڑے مذاہب کی یہاں سے ابتدا ہوئی، یعنی گنگا کی وادی میں ہندو مت مذہب ہوا، ہندو آپ کو پتہ ہے صرف انڈیا میں ہی ہے، بدھ مت مذہب کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، وادی سندھ میں ہوا، اور مغربی ایشیا کے ملک شام میں عیسائی مذہب کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے اسلام آیا۔ تو یہ چاروں مذہب جو ہیں یہ ہمیں ایشیا میں ہی ملتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہودیت اور دیگر مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس بر اعظم ایشیا میں ہی تھے، مطلب وہیں سے انہوں نے جنم لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ دریا ہیں، دریاؤں کے کناروں پر بڑی پرانی تہذیبیں ہوتی ہیں، دریا تہذیبوں کا مرکز ہوتے ہیں، تو ایشیا میں اتنی پرانی دریاؤں کی وادیاں ہیں کہ وہاں پر سب سے پرانی تہذیبیں ہمیں ملتی ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا پرانی تہذیب کا مرکز ہے۔ پھر اس کی 7ویں اہم بڑی خوبی یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا کی آب و ہوا اور نباتات، یہ ہر قسم کی نباتات یہاں پر ہمیں ملتی ہے بر اعظم ایشیا میں، اور ہر قسم کے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نباتات ملتی ہے۔ آب و ہوا دیکھیں، سخت سرد بھی ملے گی اور سخت گرم بھی ملتی ہے،
ہر طرح کی آب و ہوا ملتی ہے، اور جب آب و ہوا میں اتنی ویریشن ہمیں ملے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اسی طرح کے نباتات میں بھی ویریشن ملے گی. جتنی یہاں پر نباتات میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے یا ہر قسم پائی جاتی ہے، اتنی کسی اور بر اعظم میں ہمیں نہیں ملتی. تو یہ آج آپ کا ٹاپک تھا. تو اس کو اب آپ نے بچوں اچھی طرح سے پڑھنا ہے، میپس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، اور پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ کریں گے ایشیا کی سطح. تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ لیکچر کا آپ لوگ انتظار کریں. اللہ حافظ.